تین مسائل نماز کے حوالے سے۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں کا مکمل کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ ہماری نماز کا حصہ ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب صف میں کھڑے ہوں تو دائیں بائیں جو نمازی ہوتے ہیں ان کی ایڑیوں کے ساتھ ہماری ایڑیاں برابر ہوں۔ بعض کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں، انگلیوں کی بات نہیں ہے، کسی کا پاؤں آگے بڑھ جائے تو اس کی بات نہیں ہے۔ پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں اور جو مونڈے ہیں یہ برابر ہونی چاہیے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جب ہم دو باتوں کا خیال کریں گے، ایڑیوں کا اور اپنے مونڈوں کا، دائیں بائیں، میں کھڑا ہوں تو میرے دائیں بائیں نمازی ہیں، مجھے خیال کرنا پڑے گا کہ میری نماز مکمل ہو، سنت کے مطابق ہو۔ نماز میں خلا کو پر کرنا، خالی جگہ نہ چھوڑنا، یہ ہر آدمی کا اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اگر درمیان میں خلا چھوڑے گا، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ نماز ہو جائے گی، تھوڑی بہت جگہ رہ گئی ہے، نماز ہو جائے گی لیکن وہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم ہر آدمی اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے دائیں بائیں والے کو ساتھ ملائے۔ بعض نمازی ہیں وہ جان بوجھ کر ساتھ نہیں ملتے، 3-4 انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہیں، بعض اوقات تو پاؤں بہت لمبے کر دیتے ہیں۔ جب پاؤں لمبے کریں گے تو اوپر سے بھی خلا رہے گی۔ اپنے جسم کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ پاؤں چوڑا کر سکتے ہیں، لیکن بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ بالکل پاؤں کھلے رکھ دیتے ہیں۔ جب کھلے رکھیں گے تو اوپر بھی خلا آ جائے گا۔ تو پاؤں جو ہے اپنی جسم کے مطابق کھولنی چاہیے، کم از کم 4 انگلی ہیں، اس سے تو کم ساتھ نہ ملائیں۔ 4 انگلی کے بعد جو آدمی جیسے جیسے اس کی جسامت ہے اس کے مطابق مناسب طریقے سے رکھے۔ جب مناسب طریقے سے پاؤں رکھے گا، درمیان میں خلا پاؤں کے درمیان، تو وہ سب کے درمیان اتنی خالی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ سنت میں شامل ہے۔ دائیں بائیں نمازیوں کا خود خیال کرنا، بعض اوقات جان بوجھ کے ساتھ نہیں ملتے۔ اور اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات حالانکہ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں، لیکن دل میں نفرت، وہ جو محلے والی جو نفرت ہے، گھر کی جو ناچاکی ہے، گھر کے جو اختلافات ہیں، کاروبار کے جو معاملات، آپس میں جو ناراضگی ہے، وہ ہم مسجد میں آگے نکالتے ہیں۔ چوک میں تو یا محلے میں تو ساتھ کھڑے تو ہوتے نہیں ہیں، یہاں آتے تو وہاں ہم ایسی بات، حالانکہ یہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ نے جس کو مسجد میں بلایا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ محبوب پسند ہے، تو ہم اس کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے؟ مسجد میں جو بھی آیا یہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اس سے کیا کیا جائے؟ محبت کی جائے، اس کے ساتھ الفت رکھی جائے، اور موقع ملتا ہے ساتھ کھڑا ہونے کا تو ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سے نماز مکمل ہوتی ہے، ثواب پورا ملتا ہے اور نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں گے، ہر بندہ خود کوشش کرے، اپنی ایڑیاں دائیں بائیں نمازیوں کی ایڑیوں دیکھیں اور اپنا کندھا دیکھیں، میرا کندھا دوسرے سے آگے تو نہیں ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا، نماز میں جب اتحیات پڑھتے ہیں تو تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ، کب اٹھاتے ہیں اور کب نیچے چھوڑنی چاہیے؟ تو اس میں لفظ آتا ہے اشہد اللہ الہ، لا الہ، اس کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں، یہ نفی ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو جب انگلی اٹھائیں، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، اس جملے پر کھڑا رکھیں، اشہد اللہ الہ، یہ جتنا بھی جملہ ہے اس میں انگلی کھڑی رکھیں۔ جب الا اللہ پڑھیں تو انگلی کو نیچے چھوڑ دیں، اشہد اللہ الہ، اور الا اللہ انگلی نیچے رکھ دیں۔ اور اس کا حلقہ باندھنے کا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے یہ 5 اور یہ 3، 53 کا جو ہے یہ حلقہ بنایا جائے۔ حدیث میں ایسے الفاظ آتے ہیں مشکوٰۃ شریف کے، یہ 53 بن گیا، یہ 5 اور یہ 3، 53۔ شروع میں اس کا حلقہ یوں بنایا جائے
اور جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ انگلی کو بالکل سیدھا چھوڑ دیں تو آخری وقت تک اسی طرح یہ حلقہ برقرار رہے، آخری وقت تک سلام پھیرتے وقت تک اسی طرح یہ حلقہ برقرار رہے اور انگلی ایسے ہی جو ہے پڑی رہے، یہ طریقہ ہے بہتر۔ اگر کسی نے چھوڑ بھی دیا تو گناہ تو نہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ حلقہ آخری وقت تک رہے۔ اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے میں بعض آدمی جو ہے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو پورا رخ پیچھے لے جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون کون نمازی آ رہا ہے، میرے دائیں بائیں پیچھے کون ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دائیں سلام پھیرنے کا طریقہ یہ کہ نظر مونڈوں پر ہو، نمازی پر نہ ہو۔ دائیں بائیں سلام پھیریں تو ہماری نظر اپنے مونڈے پر ہونی چاہیے، نمازی پر نہیں ہونی چاہیے، کون نمازی ہے کون نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم جو ہے سب نمازی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی مونڈوں پر نظر ہونی چاہیے، دونوں آنکھوں کی۔ ادھر بھی سلام پھیریں تو ہماری نظر مونڈوں پر ہونی چاہیے اپنے، یہ طریقہ بہتر ہے سلام پھیرنے کا۔ اور بعض آدمی گردن بہت پیچھے تک گھما کر سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کون کون کھڑا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ سلام پھیرنے کا دائیں بائیں اپنے مونڈوں پر نظر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، جیسے اب سردی کا موسم آ رہا ہے تو منہ بند کر کے رومال میں یا چادر میں نماز پڑھتے ہیں تو علماء نے لکھا یہ مکروہ ہے، نماز میں ثواب میں کمی آتی ہے، تو منہ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بعد بے شک چادر لے لیں۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان پر ہم کوشش کریں عمل کرنے کی، انشاءاللہ پورا کا پورا نماز میں ثواب ملے گا اور نماز بھی سنت کا